السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ڈیزائن اینڈ انالیسس آف الگوریدمس کا آپ کا سبجیکٹ ہے میرے ساتھ. یہ اس سبجیکٹ کی میں فرسٹ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں. اس سے پہلے جو کلاسز ہوئیں ہماری کالج میں اس میں جو بھی سرکمسٹانسز تھے پراپرلی کچھ بھی پڑھا نہیں گیا، تو اس وجہ سے یہ اب آپ کی ایک قسم کی پہلی ہی کلاس ہوگی، پہلا ہی لیکچر ہوگا ڈیزائن اینڈ انالیسس آف الگوریدم کے حوالے سے. اور جن بچوں نے ڈیٹا اسٹرکچرز کے سبجیکٹ کو اچھے طریقے سے پڑھا ہے ان کے لیے یہ کافی ایزی ہوگا، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا تو ان کے لیے مسئلہ ہوگا، تھوڑی پرابلم ہوگی، اس لیے شروع سے ہی محنت کریں. دوسری بات یہ آپ کا پریکٹیکل سبجیکٹ نہیں ہے، تو آپ کی ویک میں اس کی 3 کلاسز ہی ہوں گی اور لیب ورک کوئی بھی نہیں ہے. ہم اس میں ساری تھیوری پڑھیں گے اور جتنے بھی ہمارے الگوریدمز ہوں گے کسی بھی حوالے سے، جو بھی ہم پروگرامنگ کے اندر الگوریدم ڈیزائن کرتے ہیں ان کے انالیسس کو ڈسکس کیا جائے گا، ان کے ڈیزائن کو ڈسکس کیا جائے گا. آپ کے ویک میں جو 2 لیکچرز ہیں وہ آپ کو ریکارڈڈ ملیں گے، جو کہ تھرسڈے اور فرائیڈے کا لیکچر ہوگا. وہ آپ کو بالکل ٹائم کے اوپر، ایگزیکٹ ٹائم کے اوپر ریکارڈڈ لیکچر کا لنک گوگل کلاس روم پہ مل جائے گا، اور اسی لنک کے اکارڈنگ یا اسی پوسٹ کے اکارڈنگ آپ نے اس کے کمنٹس میں جا کے اپنی اٹینڈنس مارک کرنی ہے. کلاس کی ٹائمنگ کے اندر جن بچوں نے کمنٹس کیے ہوں گے ان کی اٹینڈنس میں اپنے پاس رجسٹر کے اوپر روز کی روز لگاتی رہوں گی. ٹھیک ہو گیا؟ آپ کی ایک کلاس زون سی ہے وہ آن لائن ہوگی زوم کے اوپر، جو کہ سیٹرڈے کو ہوگی 8:50 پہ صبح. ٹھیک ہے، جیسے آپ کے ٹائم ٹیبل میں سلاٹ ہے اسی طریقے سے 8:50 پہ آپ کی کلاس ہوگی آن لائن اور زوم میٹنگ پہ. آپ نے جو ریکارڈڈ لیکچر سنے ہوں گے اس کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا، کوئی بھی ایشو ہوگا، کوسچن ہوگا، وہ آپ اس لیکچر میں مجھ سے پوچھ سکتے ہو. دوسری بات کہ آپ کو تھوڑا سا ریوائز کروا دوں گی، اور آپ کی آن لائن کلاس کی اٹینڈنس آن لائن ہی ہوگی. ٹھیک ہے، آپ جتنے بچے آن لائن ہوں گے میں ان کا رول نمبر کال کروں گی اور وہ پریزنٹ بولیں گے تو ہی وہ پریزنٹ مارک ہوں گے. ٹھیک ہو گیا؟ ڈیٹا اسٹرکچرز کی طرح آپ لوگوں نے کام نہیں کرنا کہ ریکارڈنگ زون سی ہیں ان کو نہیں سننا، اور بعد میں جب زیادہ ریکارڈنگز ہو جائیں تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہو، پرابلم ہو. یہ تو آپ نے ساتھ ساتھ اپنے نوٹس بنانے ہیں اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس سبجیکٹ کو لے کے چلنا. چلیں جی، بہت باتیں ہو گئیں، جتنی باتیں ضروری تھی وہ ساری میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اسکرین اور ہم اپنا جو ہے وہ فرسٹ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. میں ٹرائی کروں گی کہ چھوٹی چھوٹی ہی ویڈیوز بناؤں، کیونکہ مجھے پتا ہے جیسے ہی ویڈیو 15 منٹ کو کراس کرتی ہے آپ لوگ بالکل جو ہے وہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور 15 منٹ سے اوپر کی ویڈیو کو تو چلانا بھی پسند نہیں کرتے. خیر، پڑھنا تو اب ہے ہی. اچھا جی، اب ہماری جو پہلی سلائیڈ ہے اور آپ کی آؤٹ لائن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے گوگل کلاس روم پہ، اس کے اکارڈنگ فرسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہمارا انٹروڈکشن کے حوالے سے ہے کہ الگوریدمس کیا ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے کمپیوٹرز کے لوگوں کے لیے، کمپیوٹر سائنس کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ الگوریدمس کیا رول پلے کرتے ہیں پروگرامنگ میں. ٹھیک ہو گیا؟ اس کو ڈسکس کرنا ہے ہم نے اس پوری سلائیڈ میں. کمپیوٹیشنل پرابلمس کس طرح کی ہوتی ہیں؟ کمپیوٹیشنل پرابلمس کسی بھی حساب سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ میتھمیٹیکل بھی ہو سکتی ہیں، یہ جو ہے وہ پولینومیل طریقے سے بھی ہو سکتی ہیں، یہ آپ کی کمپیوٹیشن کے اکارڈنگ مثلا کہ کسی چیز کی آپ کو ان پٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اس کی ایک آؤٹ پٹ ملتی ہے، وہ ان پٹ کس طرح سے جو ہے وہ فیڈ بیک دی جاتی ہے اور اس کی آؤٹ پٹ کو کس طریقے سے آپریٹ کیا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم کمپیوٹیشنل پرابلمس کے اندر کنسیڈر کر سکتے ہیں. باقی اس کو ریڈ کرتے ہیں. کمپیوٹیشنل پرابلم اسپیسیفائز این ان پٹ آؤٹ پٹ ریلیشن شپ. آپ کو پتا ہے میتھ کے اگر کوشچنز ہوں تو پہلے ہمارے پاس ایک کوشچن ہوتا ہے، بعد میں جو ہے ہم اس کو سولو کر کے اس کا آنسر نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی ایکویژن دی جاتی ہے، اس ایکویژن کے ویریبلس کی ڈفرنٹ ویلیوز کو پٹ کر کے ہم اس کا آنسر نکال لیتے ہیں. تو یہی ایک ریلیشن شپ کے ان پٹ کیا ہوگی اور اس کے اکارڈنگ آؤٹ پٹ کیا ہوگی، یہ ہماری کمپیوٹیشنل پرابلمس کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ اگزامپل کے طور پہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں، ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمپیوٹیشنل پرابلم ہے، جو کہ جس کو ہم نے سولوشن جس کا دینا ہے، اس کی ان پٹ کس طرح کی ہونی چاہیے.
پھر اس کے بعد ہر ان پٹ کے اکارڈنگ اس کی آؤٹ پٹ کس طرح سے ہونی چاہیے. جیسا کہ مثال کے طور پہ اگر کی بورڈ سے ایک کی کو پریس کیا جائے تو یہ اس کی ایک ان پٹ ہوگی, اور اس کے بعد اس کی جو آؤٹ پٹ ہے مانیٹر کے اوپر اس کریکٹر کو ڈسپلے کروانا, یہ اس کی آؤٹ پٹ ہوگی. تو اس سے پہلے کہ ہم یہ سارا کچھ کریں, کمپیوٹیشن پرفارم کریں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے ایگزیکٹلی کہ ان پٹ کس طرح کی ہونی چاہیے اور آؤٹ پٹ اس کی کس فارم میں ہونی چاہیے. اچھا جی, ایگزامپل ہے ان پٹ این انٹیجر نمبر n اور آؤٹ پٹ از دا نمبر پرائم اور نوٹ. ٹھیک ہے, اب میں نے ایک پروگرام یا ایک الگورتھم ڈیزائن کرنا ہے اور اس کی ان پٹ کوئی نہ کوئی نمبر ہوگا. ہم یوزر سے کہیں گے کہ آپ کوئی نمبر انٹر کریں اور ہم آپ کو بتائیں گے اپنے ایک پروگرام کے تھرو کہ آپ نے ایک پرائم نمبر کو انٹر کیا ہے یا پھر نہیں. اسی طریقے سے دوسری ایگزامپل ہے ان پٹ اے لسٹ آف نیمز آف پیپل اور آؤٹ پٹ دا سیم لسٹ سارٹیڈ الفابیٹیکلی. جس طرح سے ہم لوگوں نے سارے سارٹنگ کے الگورتھمز ڈیٹا اسٹرکچر میں دیکھے ہوئے ہیں, اسی طریقے سے یوزر جو ہے وہ سم نمبر آف ایلیمنٹس انٹر کر دیتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو انہی نمبرز کو جو ہے وہ سورٹ کر کے پرووائڈ کر دیتے ہیں, چاہے اسینڈنگ ہو چاہے ڈسینڈنگ ہو. ایسے ہی اگر ہم ان پٹ کرواتے ہیں یوزر سے اور وہ کچھ نیمز آف پیپل کو انٹر کرتا ہے تو ہمارا پروگرام ان نیمز کو الفابیٹک آرڈر کے اندر سورٹ آؤٹ کر دے گا. یہ ہماری اس قسم کی پرابلمس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری کمپیوٹیشنل پرابلمس ہیں. اس کے بعد الگوریدم کیا ہوتا ہے جی, یہ ایک ایسا ٹول ہے, یہ ایک ایسا آپ سمجھ لیں باکس ہے جو کہ کیا کرتا ہے, ایک ان پٹ کو لیتا ہے ہم سے اور اس کے بعد ہماری ریکوائرڈ آؤٹ پٹ کو جنریٹ کر دیتا ہے. A tool for solving a well specified computational problem. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ایک سمپلسٹ جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے الگوریدمس کی. اور اب اس الگوریدم میں کیا کیا کچھ ہونے والا ہے اور اس الگوریدم کو ہم کیسے ڈیزائن کریں گے اور اس کا انالیسس کیسے کریں گے, یہی ہماری ساری جو سی اب ڈسکشن ہوگی تھرو آؤٹ دا سبجیکٹ, تھرو آؤٹ دا سیمسٹر. اب ایک جو الگوریدم ہے اس کے اندر کون کون سی کریکٹرسٹکس ہیں جو لازمی طور پہ ہونی چاہیے. تو ایک الگوریدم کریکٹ ہونا چاہیے, کریکٹ ایفیشینٹ ہونا چاہیے, فائنائٹ ہو, ڈیفینیٹ ہو, افیکٹونیس ہو اس کے اندر. ٹھیک ہے, افیکٹو ہو جو ہمارا سولوشن ہے یا جو ہمارا الگوریدم ہے, اویلیبل بھی ہو. اب یہ کس طریقے سے اس کی کریکٹرسٹکس ہیں. کریکٹ سے مراد یہ ہوگا کہ فار ایچ ان پٹ پروڈیوس این اپروپریٹ آؤٹ پٹ. ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو ریزلٹس ہیں وہ ان کریکٹ ہوں. ٹھیک ہے, ایکوریٹ نہ ہو کہ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں بی پی آپریٹرس وغیرہ استعمال کرتے ہیں, تو اس کا رزلٹ ہمیشہ ایکوریٹ ہی آنا چاہیے اگر آپ سیم پرسن کا بلڈ پریشر سیم ٹائم پہ چیک کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ صرف 1 یا 2 منٹ کے وقفے کے بعد وہ کوئی ایسی ریڈنگ دے جو انبلیویبل ہو, کہ ایک منٹ پہلے بندے کا جو بی پی ہے وہ بہت ہائی شو کیا جا رہا تھا, اس کے بعد وہ بی پی لو شو کرے. تو ایک نارمل جو سا انسان ہے وہ اس چیز کو سمجھ آئے گا. نارمل بھی, ایک ڈاکٹر تو چلو الگ چیز ہے نا, ایک نارمل انسان جو سا جس کو اتنا نہیں ہاؤ نہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں, وہ بھی سمجھ جائے گا کہ نہیں, بی پی آپریٹرس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے, یہ صحیح ریڈنگز نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, تو ہمارا جو بھی ہم الگوریدم ڈیزائن کریں وہ ایکوریٹ ہونا چاہیے. ایز اے پروگرامر, ایز اے ڈیولپر ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم جو الگوریدمس بنائیں وہ ایکوریٹ ہوں اور کریکٹ آؤٹ پٹ جنریٹ کرتے ہوں. پھر ایفیشینٹ, رن ایز کوئکلی ایز پاسبل اینڈ یوز ایز لٹل میموری ایز پاسبل. ٹھیک ہے, یہ ہماری تھرو آؤٹ دا سیمسٹر یہ بحث ہونی ہے کہ ایک الگوریدم ایفیشینٹ ہونا چاہیے. اور جہاں پہ ہم کسی الگوریدم کی ایفیشنسی کی بات کرتے ہیں تو 2 چیزیں آپ کے مائنڈ میں آنی چاہیے, کم سے کم ٹائم لے پروسیسنگ کا اور کم سے کم جو ہے وہ اسپیس آکر کریں. ٹھیک ہو گیا, یہ 2 چیزیں اگر ہمیں مل جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ الگوریدم تو بہت ہی زیادہ ایفیشینٹ ہے. فائنائٹ, should be finite, not infinite. definitely جیسے آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ ہم لوگ لوپس لگاتے ہیں اپنے ڈیٹا اسٹرکچرز کے
ڈفرنٹ الگوریدمس کو ڈیزائن کرتے ہوئے، سارٹنگ سرچنگ کے الگوریدمس کو ڈیزائن کرتے ہوئے ہم لوگ لوپس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فور لوپ کے اندر دوسرا فور لوپ لگ رہا ہوتا ہے، دوسرے فور لوپ کے اندر تیسرا وائل لوپ لگ رہا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے یہ جو لوپس ہم یوز کرتے ہیں آپ جتنے مرضی کریں، لیکن وہ فائنائٹ ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کوئی اس طرح کی سرکمسٹانسز کریٹ ہو جائیں کہ آپ کا لوپ انفائنائٹ ہو جائے اور آپ کا الگوریدم فیل ہو جائے، کریش کر جائے. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے. فورتھ ون از ڈیفینیٹ، کلیئر اینڈ ناٹ ایمبیگوس. اس میں جو ریڈنگز ہیں وہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے، جو ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی اسٹریٹجیز ہیں وہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے، کوئی اس کے اندر ایمبیگوٹی نہ ہو. کوئی الگوریدم ایسا نہ ہو کہ جب ہم اس کو دوسروں کے ساتھ ڈسکس کریں تو وہ اس کا کوئی اور میننگ لے لے. ایمبیگوس کا لفظ آتا ہی وہاں ہے جہاں ابہام پیدا ہوتا ہے، جہاں پہ کنفیوژنس کریٹ ہوتی ہیں. تو الگوریدم سمپل ہونے چاہیے، اگر ان میں کمپلیکسٹی بھی ہو تو وہ ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. افیکٹونیس وہی بات آ گئی، ناٹ کمپلیکس. اگر ہمارا الگوریدم جتنا زیادہ کمپلیکس ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کو سمجھنے میں، اس کو استعمال کرنے میں جو ہے وہ ہمیں مشکل آتی جائے گی. اس وجہ سے افیکٹونیس الگوریدم کی یہی ہے کہ وہ کمپلیکس نہ ہو، سمپل ہو، میننگ فل ہو، ایفیشینٹ ہو، کریکٹ ہو. پھر اس کے بعد ہے اویلیبل. اویلیبل وین ریکوائرڈ. الگوریدم کی اویلیبلٹی اس لیے ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب ہم سارا اس الگوریدم کے اکارڈنگ اپنا پروگرام ڈیزائن کر دیں تو اس کے بعد اس کے اندر کچھ پرابلمز آئیں. جیسا کہ بہت زیادہ تو یہ چیزیں ہم لوگ ڈیٹا بیس کے الگوریدمس میں دیکھتے ہیں کہ وہ الگوریدمس کیا کرتے ہیں جی، سیکیورٹی اگر ہم اس کے اوپر کوئی اپلائی کرتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ سیکیور ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ایک اتھینٹیکیٹ یوزر کو بھی اویلیبل نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے کے الگوریدم ڈیزائن کرنے ہیں جو کہ ایک اتھرائزڈ پرسن کو اویلیبل بھی ہوں جب اس کی ریکوائرمنٹ ہو، جب اس کی ضرورت ہو. اس کو اپنی جو سی اسٹریٹجیز ہیں وہ ضرور اس کے اندر الگوریدم کے اندر ہونی چاہیے. تو یہ باتیں آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے جب بھی ہم کسی الگوریدم کو ڈیزائن کریں گے یا کسی الگوریدم کا انالیسس کریں گے. آگے اسی کی کنٹینیوٹی ہے، مزید وہ اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ a well defined computational procedure that takes some value or set of value as an input and produces some value or set of value as a output. تو یہ ہمارے پاس کیا، یہ جو پروسیجر ہے جو انپٹ لے رہا ہے اور آؤٹ پٹ جنریٹ کر رہا ہے وہ کیا ہوگا، ہمارے پاس ایک الگوریدم ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اس الگوریدم کے اکارڈنگ ہم آگے اپنی ساری پروگرامنگ کریں گے ملٹیپل لینگویجز کو استعمال کرتے ہوئے، ملٹیپل ہائی لیول لینگویجز کو استعمال کرتے ہوئے. اچھا اس کے بعد ریٹن ان سوڈو کوڈ وچ کین بی امپلیمنٹڈ ان دا لینگویج آف پروگرامرز چوائس. ٹھیک ہے. سوڈو کوڈ اور الگوریدم آپ کہہ لیں کہ تقریباً سیم ہی چیزیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. الگوریدم اور سوڈو کوڈ سیم چیزیں ہیں. آگے سوڈو کوڈ کی شاید ایگزامپل بھی آئے گی تو ہم اس کو اچھے سے دیکھ لیں گے. اچھا جی، کریکٹ اور انکریکٹ الگوریدمس. ڈیفینیٹلی یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جو الگوریدم ڈیزائن کر رہے ہیں اس کو کریکٹ ہونا چاہیے. الگوریدم از کریکٹ اف ایوری انپٹ instance it ends with the correct output. We say that a correct algorithm solves the given computational problem. یہ وہی بات اس میں آپ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے کہ بی پی آپریٹرس کی، کہ اس کی جو ان پٹ ہے اس کے اکارڈنگ اس کی آؤٹ پٹ کریکٹ ہونی چاہیے. جو ریڈنگز وہ انسان کے جسم میں سے چیک کر رہا ہے، اس کے بلڈ پریشر کو چیک کر رہا ہے، وہ اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ اس کا رپلائی بھی کرے. ایسا ہی آپ کا ٹمپریچر اگر ہمیں چیک کرنا ہے تو ایکچوئل میں جو ٹمپریچر وہ اس کا جس حساب سے اس کو بنایا گیا ہے یا جو مرکری اس میں استعمال ہوتا ہے تو جس کے اکارڈنگ اس کو ان پٹ یا انوائرمنٹ کا احساس مل رہا ہے وہ اسی کے حساب سے جو ہے وہ اپنی آؤٹ پٹ کو شو کرے. ایسے ہی اگر ہم ویٹ کی بات کریں، جو ہم ماس وغیرہ چیک کرتے ہیں، ویٹ مشین یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی جو ایکچوئل اس کو ریڈنگز مل رہی ہیں اس کو چاہیے کہ وہی ریپرزینٹ کرے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ جی an incorrect algorithm might not end at all one on some input instances or it might end with an answer other than the desired one.
डेफिनेटली जब वो इनकरेक्ट होगा, उसकी प्रोग्रामिंग में, उसकी डिजाइनिंग में इश्यूज होंगे, तो वो करेक्ट आउटपुट कभी भी जनरेट नहीं करेगा। ये ऐसा ही है, बाजों का आपने देखा होगा कि कुछ लैपटॉप्स होते हैं, उनके कीबोर्ड के अंदर कुछ साइंस जो से हैं वो ठीक से डिस्प्ले नहीं हो रहे होते। अगर हम फॉर एग्जांपल इक्वल का सिंबल प्रेस करते हैं, तो वो को परसेंटेज का सिंबल प्रेस कर आउटपुट में शो कर देता है। तो ये उसका एक इन एक्यूरेट बिहेवियर है। और इसमें क्या होता है कि हमें अपनी डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रही होती। तो हमने एल्गोरिदम जो भी डिजाइन करने हैं, उसमें इस चीज का ख्याल रखना है कि हमें अपनी डिजायर्ड आउटपुट ही उसमें से मिले। We shall concern only with the correct algorithm definitely. फिर आगे है जी प्रॉब्लम्स एंड एल्गोरिदम्स। किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके किस तरीके से एल्गोरिदम डिजाइन किए जाते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल कोट की गई है, जैसे कि लिखा गया है कि वी नीड टू सॉल्व अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। एक हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमने वेट को कन्वर्ट करना है पाउंड्स टू केजी। ठीक है, पाउंड्स भी एक वेट का ही जो यूनिट है, और किलोग्राम भी वेट का ही यूनिट है। और हम चाहते हैं कि अगर यूजर पाउंड्स में डाटा एंटर करता है, तो हम उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करके दे दें। ठीक है, ये हमारे आजकल जो स्मार्टफोन के कैलकुलेटर्स है, उनमें ये सारी ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तो ये किस तरीके से होगा, हमने नीचे देखें एक सूडो कोड लिखा हुआ है, एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है। इस 3 स्टेप्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम डिजाइन हो जाएगा। An algorithm specifies how to solve it. For example, first step कहता है कि read weight in pounds, कि आप यूजर से इनपुट ले लें पाउंड्स के अंदर। कैलकुलेट द वेट इन किलोग्राम, अब किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है कि जो पाउंड्स में इनपुट आई है उसको मल्टीप्लाई कर दें 0.455 के साथ। ये उसका एक फॉर्मूला है। तो हमारे पास किलोग्राम में वेट आ जाएगा। और थर्ड हमारा जो लास्ट स्टेप है वो क्या होगा कि आप आउटपुट जनरेट कर दें, आप प्रिंट कर दें वेट इन द किलोग्राम। तो अब ये 3 स्टेप्स थे जस्ट, और हमने एक एल्गोरिदम को डिजाइन कर लिया। अगर आपको याद हो तो आप लोगों को प्रैक्टिकल्स में भी एल्गोरिदम्स आए थे, और उसमें जिन बच्चों ने उसकी कोडिंग लिखी थी उनको भी मैंने ठीक कर दिया था। जिन बच्चों ने सिर्फ स्टेप्स लिख दिए थे अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली उनके भी पूरे पूरे नंबर लगाए थे। ठीक है, तो एल्गोरिदम को समझें कि ये कोडिंग नहीं होती। एल्गोरिदम एक पूरा खाका होता है, चाहे आप इसको सिंबल्स के अकॉर्डिंग शो कर दो, चाहे आप इसको इंग्लिश में लिख के बता दो। ठीक है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ कंप्यूटर एग्जीक्यूटेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिदम। अब होता क्या है कि जो आपने एल्गोरिदम डिजाइन किया होता है, उसके अकॉर्डिंग आप कोई हाई लेवल लैंग्वेज उठाते हैं और अपना एक पूरा प्रोग्राम लिख देते हैं। वो प्रोग्राम एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, और जिसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं या एक सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे इसका प्रोसेस देख लें अगर, तो ये ही हमारा जो है वो पूरा प्रोसेस होता है मेजर एल्गोरिदम्स डिजाइनिंग में या फिर प्रोग्राम राइटिंग में। कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, उसके बाद हम उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में हम प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करते हैं कि ओके हमने इसको किस तरीके से जो टैकल करना है। डिजाइन की फेज से गुजरने के बाद हमारे पास एक एल्गोरिदम बन जाता है। ठीक है, उसके उसके ऊपर फिर हम कोई हाई लेवल लैंग्वेज उठा के इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो एल्गोरिदम से अगला स्टेप क्या होता है कि हमारे पास प्रोग्राम बन जाता है। प्रोग्राम से अगला स्टेप, जब वो प्रोग्राम रन होता है, कंपाइल होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली रन करता है, तो हमारे पास एक एग्जीक्यूटेबल सॉल्यूशन की का बॉक्स बन जाता है, या आप कह लें एक प्रोडक्ट बन जाती है। बाकी इसके एरोज वगैरह कोई ऊपर इतना कंसर्न नहीं है हमारा, हमें सिर्फ इसके स्टेप्स पता होने चाहिए कि हम एनालिसिस करते हैं तो प्रॉब्लम स्पेसिफाई हो जाती है, डिज़ाइन करते हैं पहले एल्गोरिदम को, फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन करके प्रोग्राम बना लेते हैं, और जो प्रोग्राम कंपाइल होता है तो बेसिकली हमारा सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि प्रॉब्लम है, अगर x प्लस वाई है तो उसका सोल्यूशन जो है वो उसका रिजल्ट होगा, 2 + 2 है तो उसका सोल्यूशन 4 होगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है फ्रॉम एल्गोरिदम टू प्रोग्राम्स। डेफिनेटली पहले एल्गोरिदम बन जाता है। एल्गोरिदम क्या है? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिस्क्राइबिंग हाउ टू डू अ टास्क। ठीक है, ये जस्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं और स्टेप्स होते हैं जो हमें ऑर्डर में लिख दिए जाते हैं, और हमें सीक्वेंस वाइज बताते हैं कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, लास्ट पे क्या करना है। और सी प्रोग्राम अगर हम बनाएं, अगर हमने सी प्लस प्लस की लैंग्वेज को इस्तेमाल किया हो तो वो सी प्रोग्राम बन जाएगा। अगर हमने उसके अंदर जावा को इस्तेमाल किया होगा तो वो जावा का प्रोग्राम बन जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और हार्ड प्रॉब्लम्स, ये जो हैं वो सिंपल सी बातें हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में क्या होगा
سب سے پہلے ہے جی انٹرنیٹ اینڈ نیٹورکس. تو انٹرنیٹ اینڈ نیٹورکس کے حوالے سے ہمارے پاس کس قسم کی پرابلمز آ سکتی ہیں یہاں پہ 3 ڈسکس کی گئی ہیں. پہلی پرابلم ہے شارٹیسٹ ٹائم میں ہمیں ڈیٹا بھیجنا ہے. دوسری پرابلم ہے ہمیں بیسٹ روٹ ڈیفائن کرنا. اور تیسری پرابلم ہے جب ہم نیٹورک کے اوپر سرچ کرتے ہیں اپنے ریکوائرڈ ڈیٹا کو. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں. اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ ہمارے پاس ڈھیر سارے الگورتھمز لگے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمیں یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اگر شارٹیسٹ ٹائم جو ہے وہ میرا ایک پرابلم ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا, ایسا الگورتھم ڈیزائن کرنا پڑے گا جو کہ ایکسیس کرتا ہو لارج اماؤنٹ آف انفارمیشن کو بہت ہی چھوٹے ٹائم میں یا بہت ہی کم ٹائم کے اندر. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ڈیٹا کو ٹریول کروانے کے لیے ہمیں بیسٹ روٹ بتانے پڑتے ہیں اور راؤٹر کے اوپر یہ سارے جو ہیں وہ پروگرامز اور الگورتھمز لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بیسٹ روٹ ہمارے لیے ڈیفائن کر دیتا ہے. سرچنگ کے الگورتھم جو گوگل میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ کی ورڈز کے اکارڈنگ جو ہے وہ سرچنگ کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کو آپ کے لکھے ہوئے لفظوں کے اکارڈنگ جو آپ اس کے اوپر ورڈز انٹر کر کے سرچ کرتے ہیں تو اس کے اکارڈنگ ہی انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. تو ان کو ہم سرچنگ کے الگورتھمس بھی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ وہ ایگزامپلس ہیں جو ہم عام طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس کے اوپر غور نہیں کیا ہوتا کہ ایسا کیسے ہو جاتا ہے. آگے الیکٹرانک کامرس میں ہمارے پاس پرابلم ہے کیپنگ دا انفارمیشن, کہ ہم نے ہر طرح کی انفارمیشن رکھنی ہوتی ہے کہ کس کا کتنا بیلنس ہے, اس کا نام کیا ہے, اس کا یہ جیسے لکھا بھی ہے کریڈٹ کارڈ کا نمبر کیا ہے, پاسورڈ کیا ہے, بینک سٹیٹمنٹس کیا ہیں. ہر طرح کی انفارمیشن کو رکھنا بھی ہمارے پاس ایک پرابلم ہے اور ہم اس کے سولوشنز کے لیے کافی سارے الگورتھم ڈیزائن کرتے ہیں. سیکنڈ الگورتھمز انوالوز انکرپشن اینڈ ڈیکرپشن ٹیکنیک. ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ جب واٹس ایپ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو بھی ہمیں میسج مل رہا ہوتا ہے ایک کال کے دوران کہ آپ کی جو کال ہے وہ انکرپٹ ٹو انکرپٹ جو ہے وہ سیکیور ہے. تو انکرپشن اور ڈیکریپشن کی ٹیکنیک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے کسی کو ڈیٹا اپنا شیئر کرنا ہوتا ہے, خاص طور پہ جس میں پیسے انوالو ہو جاتے ہیں یا اکانومیکل ڈیٹا ہوتا ہے, تو اس کو شیئر کرتے ہوئے ہم لوگ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر اوور دا نیٹورک کوئی اس ڈیٹا کو ہیک کر بھی لے, چوری کر بھی لے, تو وہ ایک اس فارم میں ہو کہ ہیکر اس کو سمجھ نہ سکے. اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی انکرپشن اپلائی کر دیتے ہیں. اور ڈیکرپشن کیا ہوتا ہے کہ جس بندے نے انکرپشن اپلائی کی ہوتی ہے وہ ساتھ ہی کوئی کی وغیرہ بھی جنریٹ کرتا ہے اور وہ اپنے انٹینڈڈ ریسیور یا جس ریسیور کو وہ چاہتا ہے کہ وہ اس انفارمیشن کو پڑھ لے اس کو دے دیتا ہے وہ کی. اور جو ریسیور سائڈ ہے وہ اس انکرپٹڈ انفارمیشن کے اوپر اس کی کے ذریعے سے ڈیکرپشن کا پروسیس پرفارم کر کے اس ڈاٹا کو ریڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ یہ سمجھ لیں کہ انکرپشن ڈیکرپشن کی ٹیکنیکس کون سی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ڈاٹا کو سیکیور بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اچھا, یہ تو ہماری پریکٹیکل ایگزامپل یا نارمل ایگزامپلس تھی. اب ہارڈ پرابلمس میں کیا ہے یا آپ کہہ لیں کہ کمپلیکس پرابلمس میں کیا ہوتا ہے. وی کین آئیڈینٹیفائی دا ایفیشنسی آف این الگوریتھم فرام اٹس اسپیڈ. ٹھیک ہے, ابھی ہم پہلے بھی بات کر کے آئے ہیں کہ ایفیشنسی کیا ہوتی ہے کہ کم سے کم ٹائم لے اور کم سے کم اسپیس لے. تو اگر کم سے کم ٹائم لے رہا ہوگا تو وہ ایک ایفیشینٹ پروگرام ہوگا. سم پرابلمز ہیو ان نون ایفیشینٹ سولوشن. اب اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ پرابلمز ایسی ہوتی ہیں جس میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا جو الگوریتھم ہے یہ کتنا ٹائم لے گا ایگزیکیوٹ ہونے میں یا رن ہونے میں. ٹھیک ہے, اب اس کی ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں. دیز پرابلمز آر کالڈ این پی کمپلیٹ پرابلمز. ان کو ہم این پی کمپلیٹ پرابلمز کہتے ہیں. یہ آپ کے ویسے بھی کورس کا پارٹ ہے تو اس کے اوپر ہم مزید ڈسکس بھی کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ. این پی کمپلیٹ پرابلمز ایسی پرابلمز ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں نان ڈیٹرمنسٹک پولینومیل, کہ وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی ہیں. اس کی ایگزامپل ایسے لے لیں جیسے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انفائنائٹ تک چلتی رہتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کوئی ایسے ورڈز ہوتے ہیں ڈیجٹس ہوتے ہیں جن کو جب ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ان کا آنسر پوائنٹ 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 کے بعد کافی سارے جو سے ہیں وہ ڈیجٹس آ جاتے ہیں. ایک لمبے سارے ڈیجٹس آ جاتے ہیں, وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتے, ان کی ڈویژن کا پروسیس کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. یا اس کے علاوہ آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ میتھمیٹکس
کے کوشچنز ہوتے تھے, پولینومیل کے کوشچنز ہوتے تھے, وہ پولینومیل کی جو سیریز تھی وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی تھی. تو اس طرح کی پرابلمس کو سولو کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمارا کتنا ٹائم جو سا ہے وہ اس کے اوپر استعمال ہوگا. جب ہم اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنا ٹائم استعمال ہوگا, تو ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ کیا یہ سولوشن ایفیشینٹ ہے یا پھر نہیں ہے. اس طرح کی پرابلمس کو ہم ہارڈ پرابلمس میں کنسیڈر کرتے ہیں. If we can show that the problem is NP complete, we can spend our time developing an efficient program that gives a good but not the best possible solution. اب اس سے مراد یہی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو میئر ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ پروگرام ایفیشینٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, ہم اس کے اوپر اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے رہتے ہیں. اس سے ہمیں اس کا رزلٹ یا سولوشن تو مل جاتا ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیسٹ سولوشن ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی اچھا سولوشن ہو, لیکن ابھی تک وہ انڈر آبزرویشن نہ آیا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ساری جو سی ڈسکشن تھی, یہاں پر ہم اپنی فرسٹ کلاس کی ریکارڈنگ کو ختم کریں گے, اور ہم کمپوننٹس آف الگوریتھم سے جو ہے وہ نیکسٹ کلاس میں ڈسکشن سٹارٹ کریں گے. اوکے اسٹوڈنٹس, کوئی کوشچن ہو اپنے پاس نوٹ کریں, اور آن لائن سیشن جو کہ آپ کا سیٹرڈے کو ہوگا 8:50 سے, اس کے اندر آپ نے مجھ سے وہ کوشچن پوچھ لینے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی اٹینڈنس آپ نے ضرور جو ہے وہ اس ویڈیو کے نیچے گوگل کلاس روم پہ کمنٹس کے اندر جا کے لگا دینی ہے, اپنا نام اپنا رول نمبر لکھ دینا ہے اپنی کلاس کی ٹائمنگ کے اندر ہی. اوکے جی, تھینک یو, اللہ حافظ.